بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو سوتے وقت دودھ میں روغن زیتون ملا کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ چائے بھوک کو کم کر دیتی ہے اور معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے۔ حاملہ خواتین 9ویں مہینے سورہ مریم 3 مرتبہ خالص دودھ میں پڑھ کر روزانہ پی لیا کریں، انشاءاللہ پیدائش کے وقت تکلیف زیادہ نہیں ہوگی۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کو کیچپ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ گھر میں کالے رنگ کا گیلا رومال لٹکانے سے کبھی کوے نہیں آئیں گے۔ گھر میں بلی پال لو، چوہوں کی چھٹی ہو جائے گی۔ مولی کھانے سے بند قبض کھل جائے گی۔ رات کو سونے سے قبل چہرے پر انڈے کی زردی لگا لی جائے تو چہرہ چند دن میں سفید ہو جائے گا۔ سرکہ کو گرم کر کے کان میں ایک ایک قطرہ ڈالا جائے تو کان کا درد ختم ہو جاتا ہے اور کان کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جو لوگ سونے سے پہلے واش روم سے فارغ نہیں ہوتے، ایسے لوگوں پر بڑھاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے رزق اور دولت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پانی پی کر فوراً سو جانے سے آپ کے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔ کچی پیاز کا استعمال سے ماہواری صاف آئے گی اور درد بھی نہیں ہوگا۔ اگر ہاتھوں پر زیتون کا تیل لگا دیا جائے تو اس سے ہاتھ نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ اگر آنکھوں میں دھندلا پن آنے لگے تو نہار منہ سرما ڈالنے سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ نہار منہ نیم گرم پانی معدے کو طاقت دیتا ہے۔ نظر کی خرابی اور کمزوری کے لیے نسخہ: بادام 50 گرام، سونف 50 گرام، مصری 50 گرام اور سفید مرچ 5 گرام، تمام چیزوں کو باریک پیس کر ایک چائے والا چمچ صبح و شام استعمال کریں۔ کسی کو دائمی قبض کی پرابلم ہو تو وہ ادویات کا استعمال ترک کر دیں، صرف امرود کھا لیا کرے۔ گرم کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھا لیا کرو کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ دہی میں اس بغول کا چھلکا ڈال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ جوڑوں کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے پتوں کے تیل سے مالش کریں۔ دانت کا درد شروع ہو جائے تو دانت کے نیچے لونگ رکھو، افاقہ ہو جائے گا۔ آنکھوں کی بینائی تیز کرنا چاہتے ہو تو سونف کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ دانتوں کی چمک ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم کی مسواک کا استعمال کریں۔ انسانی جسم کا واحد حصہ زبان ہے جو چوٹ لگنے پر فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو خالی برتن الماری وغیرہ میں رکھنا ہے اس برتن کو الٹا کر کے رکھو۔ جوتا جب بھی پہنو ہمیشہ جھاڑ کر پہنو، شاید اس کے اندر کوئی موذی جانور موجود ہو۔ اگر کسی سے ملنے کے لیے جاؤ تو وہاں اتنا مت بیٹھو اور زیادہ باتیں نہ کرو کہ وہ تنگ ہو جائے اور اس کے کسی کام کاج میں حرج ہونے لگے۔ پانی کو دیکھ کر پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کو اپنے غلط کرنے کا افسوس نہیں ہوتا بلکہ اپنے پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ ہچکی کو بند کرنا ہے تو ایک لونگ پانی کے ساتھ کھا لو۔ ایک گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کرنے سے موٹاپا چند دنوں میں نظر بھی نہیں آئے گا۔ جوانی واپس لانا چاہتے ہو تو نہار منہ لال سیب کا رس پی لیا کرو۔ پانی پی کر پیشاب کرنے سے مثانہ قوی ہوگا۔ انگور سخت زکام میں آرام دیتا ہے اور امراض گردہ میں فائدہ مند ہے۔ سفید لباس پہننے سے جلد خوبصورت رہے گی۔ نمکین پانی سے نہانے سے جھریاں نہیں آتی۔ جھوٹ بولنے سے چہرہ بدنما ہو جاتا ہے۔ پیشاب کر کے فوراً پانی نہ پیا کرو ورنہ پیشاب پیلا آئے گا۔ پخانہ کر کے فوری روٹی مت کھایا کرو ورنہ بواسیر ہو جائے گی۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھایا کرو، پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت لگایا کریں ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔
चलते हुए कभी रोटी मत खाओ, नहीं तो तुम्हारा मैदा सिकुड़ जाएगा। दूध पीकर कभी मछली मत खाओ, जल्द खराब हो जाएगी। जोर लगाकर कभी पकाना मत करो, मसाने को नुकसान पहुंचता है। लोहे के बर्तन में कभी दूध मत पियो, इससे हाजमा खराब हो सकता है। गोश्त खाकर दूध नहीं पीना चाहिए, इससे दांतों में कीड़ा लगने का खदशा होता है। नहाने के बाद सोने से दिमाग कमजोर हो जाता है। जमाई लेते वक्त कभी अंगड़ाई मत लेना, इससे जुबान पर कुछ देर के लिए लकवा हो सकता है। जुकाम के दौरान दूध नहीं पीना चाहिए, इससे रेशा बनने का खतरा होता है। कच्चे अमरूद खाने से काहली और सुस्तीपन दूर हो जाता है। पालक के पत्तों को सुबह उठकर देखने से आंखों की बीनाई तेज होती है। नाखून को भरने से अगर रोकना चाहते हो तो नाखून को एक बार काट दो, फिर उस पर शलजम के पत्ते रगड़ लो, इससे नाखून नहीं बढ़ेंगे। वॉशरूम में ज्यादा बदबू फैल जाए तो शहतूत की लकड़ी को जला के रख दो, बदबू खत्म हो जाएगी। घर में अगर प्याज उगे हुए हैं तो फिर बिच्छू नहीं आएंगे। जिस औरत का वजन बढ़ रहा हो वो दालचीनी का एक दाना रोज खा लिया करे, वजन चंद दिनों में कम होना शुरू हो जाएगा। कच्चा दूध हड्डियों को मजबूत करता है। ज्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल करने वाले लोगों को हार्ट अटैक हो सकता है। पेट की चर्बी को चंद दिनों में पिघलाना है तो पानी में संतरे के बीज डालकर पी लो। अगर आप अपने गुर्दों को सलामत रखना चाहते हैं तो आप रात को पेशाब करके सोया करें। नाखून मुंह में डालने से याददाश्त की कमजोरी हो जाती है, बातें भूलने लगती हैं। खाली पेट सोने से उम्र में कमी होती है। टमाटर को अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा इस्तेमाल करने से पेशाब में इन्फेक्शन और गुर्दों में पथरी हो जाती है। बटेर खाने से दिल की नाली सिकुड़ जाती है। भैंस के गोश्त का सूप पीने से खांसी कैसी भी हो रुक जाती है। जिंदगी भर जवान रहने के लिए गोश्त हमेशा जवान जानवर का खाएं। बंद जूते गर्मी के मौसम में इस्तेमाल ना करें। जो लोग हाथ धोए बगैर खाना खाते हैं उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। नीम गर्म पानी में शहद शामिल करके पी लो, गुर्दों की बीमारी नहीं लगेगी। उल्टी को रोकने के लिए सौंफ के पानी से कुल्लियां करें, इससे उल्टियां रुक जाती हैं। जो रात के वक्त दूध पीता है उसका चेहरा निखर जाता है। ऊंट का गोश्त कभी भी खा लिया करो, आपकी उम्र बढ़ जाएगी, इससे जोड़ और हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी। उल्टा सोने से रीढ़ की हड्डी में दर्द के अमकानात बढ़ जाते हैं, मोरों पर दबाव पड़ता है और सांस लेने में दुश्वारी होती है। मसवाक करने से मैदा हमेशा ठीक रहता है। दिल के मरीज कभी घी इस्तेमाल ना करें, घी की बजाय कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें। खाली पेट जानबूझकर खांसी लेने से छाती का बलगम खुलकर आता है। जिन लोगों के जिस्म में दर्द रहता हो वो फूल मखाने दूध में भिगोकर खाएं, इससे उनके जिस्म का दर्द दूर हो जाएगा। सांस की तकलीफ हो तो जैतून के तेल से छाती की मालिश करें और गुलाब सूंघ लीजिए, सांस की तकलीफ खत्म हो जाएगी। चाय में नमक डालकर पिए, पेशाब का बार बार आना ठीक हो जाएगा। और अगर पेशाब करते वक्त जलन महसूस हो तो चाय में बर्फ डालकर पिए, इंशाअल्लाह जलन भी खत्म हो जाएगी। माहवारी के दौरान कै और मतली से निजात के लिए केले खाया करो। जैतून के तेल में अजवाइन डालकर लगाने से सर में खुश्की नहीं होगी। गाय का दूध इस्तेमाल करने से नाखून, आंखें और बाल खूबसूरत हो जाते हैं। सीने के दर्द की सूरत में गाजर का सालन रोटी के हमरा खाना बेहतरीन है, इससे बहुत अफाका होगा। केले के छिलके पर दही लगाकर चेहरे पर लगाएं, कभी आपको क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
چہرے سے جھریاں ختم ہو جائیں گی اور خراب چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ پکے ہوئے ٹماٹروں کا تازہ رس چھوٹے بچوں کو دن میں 2 سے 3 بار دینے سے بچے صحت مند و توانا ہو جاتے ہیں۔ کثرت سے بیسن کی غذائیں کھانے سے مثانے میں پتھری بن جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر سر میں جوئیں زیادہ ہو تو رات کو سوتے وقت سر میں پیاز کا رس لگا لیں۔ صبح کے وقت آدھا گھنٹہ پیدل چلنے سے کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ پالک کا سالن زیادہ کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ اگر تیز بخار ہو جائے تو بخار کی شدت کم نہ ہو رہی ہو تو دیسی مرغی کی یخنی بنا کر استعمال کرو۔ ہاضمہ خراب ہو تو امرود بہت ہی فائدہ مند ہے۔ منہ میں چھالے ہوں یا کولیسٹرول کا مسئلہ ہو تو ان کو ختم کرنے کے لیے امرود کھائیں۔ نزلہ، کھانسی اور گلا درد یا بخار ہو تو امرود دن میں 3 بار کھائیں۔ پیٹ کے کیڑوں کو دور کرنے کے لیے امرود جیسا مفید پھل کوئی نہیں۔ نہار منہ کھیرا کھانے سے موٹاپا آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے۔ زیتون کا تیل جسم پر مالش کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو تو کھانا کھانے کے بعد 3 بار سورہ قریش پڑھ لیں، پیٹ کا درد اور ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ گاجر میں پائے جانے والے اجزاء انسانی خون کو صاف کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ گاجر کے استعمال سے چھوٹی اور بڑی آنت کی بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ گنے کے رس میں ادرک ڈال کر گرمی کا احساس نہیں ہوتا اور سر میں شدید درد بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ گنے کا رس بادی ہوتا ہے۔ ادرک ملانے سے اس کا بادی پن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی میں 2 یا 3 چمچ تخم ملنگا ڈال لیں اور اسے پھولنے سے پہلے پی لیں۔ یاد رہے کہ اسے نہار منہ دن میں 2 ٹائم پینا ہے۔ زیتون کا تیل بغلوں میں لگانے سے بغلوں سے پسینے کی بدبو نہیں آئے گی۔ اگر آپ نے زیادہ کھا پی لیا ہے اور کھانا ہضم نہیں ہو رہا تو 2 چمچ دہی میں کالی مرچ کی چٹکی ملا کر کھا لیں، کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ جن کے گردے کمزور ہو جاتے ہیں ان کو اندھیرے میں خوف آتا ہے۔ کھانا ہضم نہ ہونے کی پرابلم ہو تو کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کھا جاؤ۔ روزانہ چائے زیادہ استعمال کرنے سے موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ نہار منہ میٹھا کھانے سے شوگر بڑھتی ہے۔ چہرے پر جھڑیاں غائب کرنے کے لیے لیموں کا عرق چہرے پر لگا دیں اور آدھے گھنٹے کے بعد چہرے کو دھو لیں، اس سے چہرے کی جھریاں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خفیہ اور جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ اگر گردوں کی پتھری سے بچے رہنا چاہتے ہو تو چاول کم سے کم استعمال کیا کریں۔ چاول زیادہ استعمال کرنے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے اور اس سے پیٹ بھی پھول جاتا ہے۔ چاولوں کا زیادہ استعمال موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ دار چینی سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ صبح ناشتے میں دہی کے ساتھ باجرے کی روٹی کھا لیں، جوانی جیسی طاقت لوٹ آئے گی اور اپنے عمر سے آپ 10 سال چھوٹے نظر آئیں گے۔ نیم گرم پانی پینا صحت کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ روٹی کو چبا کر کھانے سے کبھی گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ کیکر کی لکڑی چبانے سے بدن کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ دودھ کو گرم کریں، اس میں 3 یا 5 کھجوریں ڈال کر شیک بنا لیں، صبح اٹھ کر نہار منہ پئیں، کینٹیوں اور موڑوں کا درد اس سے غائب ہو جائے گا۔ بار بار پیشاب آنے سے روکنے کے لیے سونے سے پہلے اخروٹ کھائیں۔ کانوں کا بہرا پن دور کرنے کے لیے تیل روزانہ نیم گرم کر کے کانوں میں 2 قطرے ٹپکا دیں، چند دنوں میں بہرے پن کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ نزلہ ہونے کی صورت میں کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو دوائی لینے کی صورت میں آپ کا نزلہ رک جائے گا۔
جس کی وجہ سے ریشہ جم جائے گا اور سر درد ہوگا اور آپ کو اپنے دماغ سے بو آئے گی۔ اگر کہیں سفر پر جانے لگے تو سب سے پہلے اپنی گاڑی کا تیل چیک کریں۔ اکثر اوقات اس لاپرواہی کی وجہ سے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب بھی پانی پئیں تو فریج میں سے بوتل نکال کر اس کو منہ مت لگائیں۔ بوتل سے منہ لگا کر پانی پینے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر نہار منہ 2 گلاس پانی پی لیا جائے تو زندگی میں کبھی بھی معدے کی بیماری نہیں ہوگی۔ سوکھی روٹی کو دودھ میں رات کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر کھا لیں۔ ایسا کرنے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ لکڑی، کرسی، بینچ وغیرہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ان پر بیٹھنے سے انسان ہمیشہ دبلا پتلا رہتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کھانے کے چھوٹے چھوٹے نوالے کھانے چاہیے۔ اس سے کھانا آپ کے گلے میں اٹکے گا نہیں اور ہضم بھی جلدی ہو جائے گا۔ جب بھی کھانا کھانے لگے تو کھانے کے درمیان پانی بالکل نہ پیے۔ کھانے کے دوران پانی پینے سے آپ کو کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ عورت کا بال کھول کر سونا گھر میں عصیب کی نشانی ہے۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے امیر بندے کو مفلس بنا دیتی ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز میں شبہ پیدا کرتا ہے۔ پھر اس سے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی۔ تم میں سے جب کسی کو ایسے اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنے لگے تو روزانہ انگور کھاؤ۔ مردانہ طاقت کے لیے انتہائی مفید چیز ہے۔ ادرک شوگر کی بیماری کو کم کر دیتا ہے۔ کھیرے کا چھلکا پیشانی پر پھیر لینے سے درد ختم ہو جاتا ہے اور نیند سکون کی آتی ہے۔ نہار منہ کالا نمک ایک چٹکی روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ختم ہو تو کھانے کے ساتھ کھیرا ضرور استعمال کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ مثانے کی گرمی ہو جائے تو پانی زیادہ استعمال کرو، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت کے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو صحت خراب ہونے کی نشانی ہے۔ روزانہ ایک تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق یا غصے میں دی ہوئی ہو، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرے گی جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ سوتے وقت جن لوگوں کے منہ کھلے رہتے ہیں ان کو گرم چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہوں وہ روزانہ 3 کھجوریں کھایا کریں۔ سچے دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یا اللہ میری مشکل آسان فرما، آمین۔ جو عورتیں دن میں 2 بار کھڑے ہو کر برتن دھوتی ہیں ان کو کمر کے درد کے مسائل ہوتے ہیں۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں ایسے لوگ کی عمر کم ہوتی ہے۔ جھریوں والی جلد کے لیے انار کا استعمال بہت مفید ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے سے اداسی آتی ہے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے گیس اور بد ہضمی جیسی بیماریاں دور رہیں گی۔